बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। वही है जिसने पैदा फरमाया आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में, फिर मुतमक्किन हुआ तख्ते हुकूमत पर। वो जानता है जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है और जो कुछ इससे निकलता है, और जो आसमान से उतरता है और जो उसकी तरफ उरूज करता है, और वो तुम्हारे साथ होता है जहां भी तुम हो, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो खूब देखने वाला है। सूरह अल हदीद की आयत नंबर 1 से 4 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, आज इतवार है, 6 सफर अल मुज़फ़्फ़र 1433 हिजरी, 1 जनवरी सन 2012 है, और आप सबको नए साल की बहुत मुबारकबाद हो। और हम उम्मीद करते हैं इस दुआ के साथ भी कि अल्लाह ताला इस साल को पाकिस्तान के लिए बेहतरीन फरमाए और पाकिस्तान के लिए इसमें बेहतरी के हालात पैदा फरमा दे, अवाम के लिए बेहतरी के हालात पैदा फरमा दे। आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार जनाब दिलावर चौधरी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए। दिलावर साहब, बहुत खुश आमदेद। आपको भी नया साल मुबारक। आपको भी और सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और ख़ास तौर पे जो आपने दुआ की है कि हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर साबित हो। इंशाअल्लाह जी। और सबसे पहले हम इसी वाले से बात करेंगे कि नए ईस्वी साल का दुनिया भर में इस्तकबाल। लाहौर में हवाई फायरिंग, मखलूत महफिलें, मुतादिद मनचले गिरफ्तार। रात 12 बजते ही मनचले सड़कों पर निकल आए। वन व्हीलिंग, खवातीन से बदतमीजी, डांस पार्टी पर हमला, माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, बेन बुलीवार्ड, डिफेंस में ट्रैफिक जाम, दाता दरबार समेत मसाजिद में खुसूसी दुआएं। जापान में जल्जला जदगार के लिए शमे रोशन। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर लाखों का हजूम। कई ममालिक में आतिश ज़दगी भी की गई। और ये नए साल का जिस तरह से इस्तकबाल किया जाता है और जो हुल्लड़बाजी की जाती है, जो मखलूत महफिलें होती हैं, इनके बारे में फरमाइएगा कि इसकी बजाय अगर हम किसी और तरीके से इस्तकबाल नहीं कर सकते। बिल्कुल, मतलब हमें अपने इक़दार का जो है वो ख्याल करते हुए अपने जो हमारे असूल हैं, हमारे ज़वाबित हैं, हमारे जो इक़दार हैं, हमें उनके मुताबिक ही ज़ाहिर है बढ़ना चाहिए। हुल्लड़बाजी और इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है हमारे ये तरीकाकार नहीं है। हमारे मतलब मुख्तलिफ शहरों में कल 12 बजते ही शदीद फायरिंग शुरू हो गई, फिर मुतादिद अफराद जख्मी भी हो गए। जी हाँ, उसके बजाय अच्छे तरीके से। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय वही विम लॉन्ग बार मिले अब सिर्फ 30 रुपए में। सकती है अच्छे तरीके से भी, अच्छे तरीके भी मौजूद है। आप सजदा रेज हों, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे कि जो गलतियां हमसे गुज़श्ता ईस्वी साल में हो गई हैं इस साल ना हो, और ये साल हमारे लिए बेहतरी के लिए हो। और अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए इस मुल्क के लिए भी जो मुश्किल तरीन हालात 2011 में रहे हैं उनसे हमें निजात मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये है कि आप रात के वक्त इस तरह दूसरों को भी तंग करें और सड़कों पे आप फैल जाएं, जो ट्रैफिक भी जा रही है उसको भी ब्लॉक कर दें। दिस इज नॉट द वे। राइट। जनाब साहब, आपकी जैसे मैं पहली खबर की जाने बढ़ेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुज़श्ता साल का आखिरी जलसा गुजरांवाला में किया। इसी हवाले से खबर भी है नाज़रीन। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क का इंतजाम जल्द बेहतरीन लोगों के पास होगा। नवाज शरीफ तब्दीली अवामी ताकत से लाएंगे, सब्र आजमा इम्तहान खत्म होने वाला है। गुजरांवाला का तूफान वर्ल्ड 11 को बहा ले जाएगा। करप्ट हुकूमत से जल्द छुटकारा मिलेगा। गैस महंगी होने पर चैन से नहीं बैठूंगा। नौजवानों को बगैर सूद, कर्जे और लैपटॉप देंगे। करप्शन से पाक टीम हमारे पास है। इनकलाब के दावेदार क्या इनकलाब लाएंगे? हमारे पास तो एजेंडा तैयार है। महंगाई ने लोगों को 2 वक्त की रोटी से महरूम कर दिया। इदारे बंद हो रहे हैं, बिजली गैस नहीं मिलती, बिल मिल जाते हैं। मुल्क को भिखारी बनाने वालों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। सुप्रीम कोर्ट वजीरों से अरबों रुपए बरामद कराती है, कोई इस्तीफा नहीं देता। गुजरांवाला में बड़े जलसे से खिताब, कोई खिलाड़ी मदारी जवारी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। एहसान इकबाल का भी खिताब। और फिर गिलानी साहब का बयान भी शामिल कर लेते हैं, और फिर दिलावर साहब से इन दोनों बयानों पर और एक जो नए साल पे तोहफा भी दिया है मौजूदा हुकूमत ने, उस पर भी बात करेंगे। गिलानी साहब कहते हैं कि मुश्किल वक्त में मुशर्रफ की तरह एक कॉल पर लेट नहीं जाऊंगा। सियासी यतीम और टेस्ट ट्यूब बेबीज मुझे नहीं हटा सकते। गिलानी, इदारों में तसादुम का कोई खतरा नहीं। साजिशी नासिर गलत फहमियां फैला रहे हैं, हमारे होते हुए कोई मुल्क की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। बेनजीर का कफन मैला होने से पहले पार्टी छोड़ जाने वाले क्या इनकलाब लाएंगे। और नाज़रीन, अब उस तोहफे की बात करते हैं जो कि 1 जनवरी 2011 को भी मौजूदा हुकूमत ने दिया था, और 1 जनवरी 2012 को भी मौजूदा हुकूमत ने अवाम को दिया है तोहफा, और वो तोहफा है पेट्रोल बम का।
जी हाँ, महंगाई का सुनामी जारी, पेट्रोल ₹1.65 फी लीटर महंगा, LPG की कीमत में मजीद ₹9 किलो इजाफा, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार, पेट्रोल की नई कीमत ₹89.54 फी लीटर हो गई, हाई ऑक्टेन की कीमत में ₹5.13 इजाफा, डीजल की कीमत में ₹1 लीटर इजाफा, सदर जरदारी की हिदायत पर वापस पेट्रोल की पुरानी कीमत बरकरार रखने की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। जनाब साहब, 3 खबरें हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के इस बयान से कि मुल्क का इंतजाम जल्द बेहतरीन लोगों के पास होगा। किस तरह से देखते हैं नवाज शरीफ साहब के इस खिताब को? नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया है और खासा बड़ा जलसा किया है गुजरांवाला में। उन्होंने 1-2 अच्छी बातें भी की अखलाकी तौर पे, जो मतलब हुक्मरानों को इस पे सोचना चाहिए कि करप्शन के इल्जामात लगते हैं, बरामदगियां होती हैं और वुज़रा टस से मस नहीं होते या कोई भी अपनी जगह से रिजाइन, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो एक सिलसिला चल निकला है कि हम मुल्क का इंतजाम बेहतरीन लोगों के पास होगा, हमारे पास बेहतरीन टीम है। कोई साहब आते हैं वो फरमाते हैं जी हम 90 दिन में करप्शन को ख़त्म कर देंगे, 64 बरस की करप्शन जो है उसको 90 दिन में यूं ख़त्म कर देंगे जैसे वो थी ही नहीं। तो इसके लिए हम अब बातों के अब मुल्क के जो हालात हैं वो सिर्फ इस बात के मुतकाजी नहीं है कि हम बातें करें महज। अगर आपके पास कोई बाइबल, कोई प्रैक्टिकल, कोई वर्केबल प्रोग्राम है तो वो अवाम के सामने लाएं। लोगों को बातों के मुकाबले से ना एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश करें पॉलिटिशियन, बल्कि एक वर्केबल किस्म का प्रोग्राम लाएं और अपनी ज़ात को की नफ़ी करें और जो मुल्क के मफाद में है। मतलब नवाज शरीफ साहब से हमें हमेशा यही गिला रहा है कि आपने जो मुस्लिम लीगों का इत्तेहाद है उसके लिए कोई ख़ास कदम नहीं उठाया, हालांकि वो भी उससे भी इंतज़ाम जो है वो बेहतरीन लोगों के पास आ सकता है। और एक मतलब अपनी ज़ात को, अपनी अना को जो है अगर हम साइड पे रखें तो इसी तरह जो लोग मतलब इमरान खान साहब हैं, उनका जलसा था, उन्होंने फरमाया कि जनाब पहले उनका एक मौक़िफ़ था कि हम जो आजमाए हुए लोग हैं उन्हें अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। फिर जब आजमाए हुए लोग आए तो उन्होंने कहा जी मैं फरिश्ते कहां से लाऊं। सही। अब वो कहते हैं 90 दिन में करप्शन खत्म करेंगे। हम क्या इस बात का, उनके पास क्या वाइबल प्रोग्राम है कि हम ये समझे कि वो कर लेंगे, या आके ये कहेंगे कि जनाब मैं पुलिस में, महकमा माल में और इस तरह दूसरे लोगों महकमों में फरिश्ते कहां से लाऊं, ये तो नहीं कह देंगे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब कहते हैं बेहतरीन टीम हमारे पास है, बड़ा एजेंडा तैयार है। वो जो तैयार एजेंडा है वो सामने लेके आए, अपने एजेंडे से दूसरों को शिकस्त दें। जनाब साहब, गुज़श्ता साल हमने देखा कि जिस तरह से जलसों की भरमार रही है और ख़ासतौर पर दिसंबर, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जब जलसों का आगाज़ किया उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया भरपूर तरीके से। आप हमें बताइएगा कि तब्दीली का नारा हर जमात लगा रही है, इनकलाब का नारा हर जमात लगा रही है, 2012 क्या तब्दीली का साल है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो तब्दीली की बात है, ये जलसा जो है ये शुरू हुए हैं, इनकी जो बुनियाद थी वो यही थी, जो मतलब मुस्लिम लीग नून ने ये सिलसिला शुरू किया कि हम गवर्नमेंट को तब्दील करेंगे जी। और इस तरह नहीं कि गैर आईनी तरीके से नहीं, या किसी इस तरह हम कोई हेल्पिंग हैंड नहीं बनेंगे, बल्कि हम उनको इतना प्रेशराइज करेंगे कि वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएं। सही। उसके उसके बाद एक मुकाबला से शुरू हो गया। वो जो असल सिलसिला था वो कुछ दब के रह गया। अब कोई क्रिकेट की बातें होती हैं जलसों में, कोई बाउंसर फेंके जा रहे हैं एक दूसरे पे, कोई फाइन लेग पे जो है चौका लगा रहा है, कोई स्ट्रेट छक्का लगा रहा है। 10-10 ओवर का मैच जी हाँ, तो वो जो असल पर्पस था कि जी हम गवर्नमेंट पे प्रेशर राइज करेंगे, इसमें ओपोजिशन जो है वो डिवाइडेड है, मैं ये समझता हूँ। हाँ, एक चीज जो मुझे बड़ी समझ नहीं आती वो ये है कि वजीर आजम साहब बड़े हाइपर हैं इस वक्त कि टेस्ट ट्यूब बेबीज मुझे नहीं हटा सकते, मुशर्रफ की तरह एक कॉल पे नहीं छोड़ूंगा, मर जाना पसंद करूंगा। भाई आपको तो सारी ओपोजिशन और खुद आर्मी ये कह चुकी है कि कोई, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो वक्त चला गया है, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं जी, कि जब गैर आईनी तब्दीलियां आती थी और गैर आईनी हुकूमतें अपनी तौसीक करा लिया करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली ये बात कही कि हम इक्तदार पे कब्जा का कोई इरादा नहीं रखते। तो आप इतने हाइपर क्यों हैं? जस्ट वो एक जिसको उसके लिए जिसको आप कागज का एक टुकड़ा कहते हैं क्या है? अगर अब मैं समझता हूं कि आप के ये एतमाद के लोग होने चाहिए, चीफ जस्टिस जो हैं, इनके सरबराही में जो बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस हैं ईसा फाइज, आपको पता है वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस बने थे। जी हाँ, फाइज ईसा, और उनके मतलब जाहिर है कि ये अपॉइंटमेंट थी सदर की तरफ से थी। तो ये सारे आपके एतमाद के लोग होने चाहिए। मशीर आलम साहब भी गैर जानिबदार आदमी हैं, इसी तरह हमारे दूसरे जो काबिल एहतराम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये वो लोग हैं
جو ابھی تک جنہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے کہ یہ پارشل ہے, تو آپ کیا ہے, لیٹ اٹ بی ڈن. اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے, اس آزاد عدلیہ کی پشت پر ہے, اور اگر کوئی انکوائری ایسی ہوتی ہے میمو کے اوپر اور وہ واقعی کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہوتا ہے, تو آپ اس میں سرخرو ہو کے نکلیں گے. اچھا وزیر اعظم صاحب کل آپ دیدہ بھی ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ مر سکتا ہوں, پیپلز پارٹی سے غداری نہیں کر سکتا, وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے. اس سے پہلے فردوس عاشق خان صاحبہ بھی آپ دیدہ ہو گئے, اور پوری قوم جو آج سے 4 سال پہلے سے آپ دیدہ ہے. ان کے آپ دیدہ ہونے پہ میں مطلب غداری کا مجھے سمجھ نہیں آیا. جس طرح یہ مقابلہ ہو رہا ہے تینوں چاروں بڑی پارٹیوں میں کہ جی ہمارے پاس بڑا بہترین ایجنڈا ہے, لیکن ایجنڈا کیا ہے وہ آپ سامنے نہیں لا رہے. نہ عمران خان صاحب کچھ بتاتے ہیں, نہ نواز شریف صاحب کچھ بتاتے ہیں. پیپلز پارٹی کا تو ایجنڈا ہم نے بہت اچھا دیکھ بھی لیا ہے. تو یہ اسی طرح مطلب وزیر اعظم نے بھی کئی پارٹیوں میں سفر کر کے یہ پیپلز پارٹی تک پہنچے ہیں, تو غداری کے مفہوم بھی میرا خیال ہے بے شک یہ آبدیدہ ہوئے ہیں, تو ان سے ہی پوچھ لینے چاہیے کہ یہ غداری کیا ہے, اور جو پہلی پارٹی تھی وہ پھر کیا وہ غداری تھی, یا یہ وفاداری ہے, یا وہ وفادار اس کو چھوڑنا وفاداری. جہاں تک آبدیدہ ہونے کی بات ہے, آبدیدہ تو قوم ہے, پاکستانی قوم ہے. اب دیکھنا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا, 1 روپے 65 پیسے فی لیٹر مہنگا آپ نے کر دیا. سی این جی آپ نے مہنگی کر دی, لوگوں کو سی این جی ملتی نہیں ہے. آج سے غیر معینہ مدت تک کے لیے سی این جی ایسوسیشن نے ہڑتال کی ہوئی ہے. دیکھیں جی اس طرف جا رہی ہے ملک. آپ دیدہ ہونے کے بجائے آپ ہی سمجھتے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں ڈیلیور کر سکتا تو گو اہیڈ ریزائن کر دیں. ہمارا وزیر اعظم, ہماری گورنمنٹ, ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. جمہوریت کیا ہے؟ محض یہ ہے کہ چند ایک دن طے کر لیا جائے اور اس میں ووٹ ڈال دیے جائیں اور کچھ لوگوں کو الیکٹ کر لیا جائے اور پھر وہ جس طرح چاہے حکومت کرے. نہیں, جمہوریت یہ نہیں ہے. یہ اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, فاقوں سے مر رہے ہیں, اور لوگوں کے پاس سسٹیننس کے لیے اب وہ مطلب کوئی سلسلہ نہیں ہے. لوگ مجبور ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم جو ہے وہ ادھوری چھوڑ دیں. صحت کے مسائل جو ہیں ان کو اگنور کرنے پہ مجبور ہیں, کیونکہ ان کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی ورکیبل پروگرام نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ جو جمہوریت جس کا آپ دفاع کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ نوٹ چھاپ لیتے ہیں, آپ افراط زر کا باعث بن جاتے ہیں. پھر دوسری طرف آپ انجیکشن گورنمنٹ ایک مہنگائی کا ایک طریقہ آپ یہ ایجاد کرتے ہیں. دوسری طرف آپ مسلسل میں مہنگائی کے انجیکشن جو ہیں وہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں, عوام کو. کبھی آپ گیس مہنگی کر دیتے ہیں, پھر صدر صاحب کہتے ہیں جی نہیں 1 روپیہ نہیں آدھا روپیہ کر دیں, 4 روپے بڑھا کے 1 روپیہ کم کر کے لوگوں پہ احسان کرتے ہیں. ورکیبل پروگرام کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس انرجی کرائسس نہیں ہے, ہمارے پاس مینجمنٹ کرائسس ہے. ٹھیک کہ میں مطلب ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں 20,000 میگا واٹ تک بجلی اب بھی پیدا ہو سکتی ہے. اگر ایک بات کریں, لیکن چونکہ مس مینجمنٹ ہے, پیمنٹس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, آئی پی پیز کی پیمنٹس نہیں ہے, آگے پیٹرول کے لیے ڈیزل کے لیے کوئی پیمنٹس نہیں ہے, وہ پھر اس کو وہ سلو ڈاؤن میں جاتی ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ. لاہور کی بات ہے, کہتے ہیں گیس نہیں ہے لاہور میں, پانی کے لیے کھدائی کرتے ہیں لیکن وہاں سے گیس نکل آتی ہے. آپ نے جب سی این جی, اب آپ کہتے ہیں جی گیس ایمرجنسی لگانا پڑے گی, سی این جی اسٹیشنز بند کرنا پڑیں گے. پہلے آپ کیوں نہیں سوچتے جب ایک علاقے میں ایک سی این جی اسٹیشن کافی ہے, اس وقت آپ سیاسی رشوتیں دیتے ہیں, آپ لوگوں سے پیسوں کی رشوتیں لیتے ہیں, اس وقت آپ دیکھیں بغیر جو ہے وہ پرمٹ اور لائسنس اور پرمٹ جو ہیں آپ جاری کرتے ہیں, اور ایک علاقے میں جہاں ایک سی این جی اسٹیشن کافی ہے وہاں آپ 10 سی این جی اسٹیشنز جو ہیں وہ مشروم گروتھ کی طرح جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں یہ کرائسس پیدا ہو گیا. یہ کون ذمہ دار ہے؟ جب حکومت آئی تھی نہیں آئی تھی معذرت کے ساتھ کتھا میں, تو اس وقت ان کے پاس یہ جواز تھا موجودہ حکومت کے پاس کہ پرویز مشرف نے ڈیلیور نہیں کیا, پرویز مشرف نے ہمیں یہ سارے مسائل دیے. لیکن اب تو 4 سال ہو گئے, اگر پرویز مشرف کے 8 سال 9 سال اور یہ 4 سال 12-13 سال کا عرصہ ہے, پاکستان کو کہاں سے کہاں ڈیپن ہوئے ہیں ہمارے کرائسس, ورس ہوئے ہیں ہمارے کرائسس, اس لیے کہ کوئی ورکیبل پروگرام نہیں ہے. اگر کوئی ورکیبل پروگرام ہو تو وہ اپنی جگہ خود بنائے, وہ ہر چیز کو جو ہے وہ منیمائز کرے. دیکھیں ہمارا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ انرجی کرائسس کا ہے, اور انرجی بھی آپ مطلب آپ ایران سے بھی بات نہیں کرتے, آپ کسی سے بھی بس امریکن پریشر میں آتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے. آپ اس کے لیے کوئی بھی ورکیبل پروگرام نہیں بناتے, نہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیسے انڈسٹریز کو رن کرتے رہنا ہے اور پھر کیسے اس کرائسس پہ قابو پانا ہے, اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں نا, اکانومی کو ٹھیک کریں گے تو آئی پی پیز کو بھی پیسے ملتے رہیں گے, سارا کچھ ٹھیک ہوگا. اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ اکانومی کو ایسے ٹھیک کرنا ہے
کہ ایک تو آپ سب سے پہلے خود سرنڈر کریں، پارلیمنٹ کے لوگ، گورنمنٹ میں جو ہیں وہ خاص طور پہ، کہ جناب ہم اپنے ٹیکسز پورے دیں گے، سب کو ٹیکسز جو ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیکس کے دائرے میں نہیں بھی آ رہا اس کو تو 10 نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایف بی آر بھی یہ کام کر رہا ہے کہ جو بالکل ٹیکسیبل نہیں ہے اس کو آپ خام خواہ شک کی بنیاد پہ اس کی ایک بات نہیں سنتے، اور جو ٹیکسیبل ہے اس طرف آپ منہ بھی نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو بیلنس کریں، ٹیکسز کے سسٹم کو بیلنس کریں۔ دوسرا، آپ اپنے جو یہ کرپشن ہے اس کے لیے ایک وائبل، اس کے اگینسٹ وائبل آپ پہ بھی بڑے الزامات لگتے ہیں گورنمنٹ میں رہ کے، آپ ان کے خلاف ایک باقاعدہ ایک مہم چلائیں، ایک اقدامات کریں، ایک ورکیبل پروگرام لائیں، یہ ساری چیزوں کے لیے۔ جب آپ کے پاس کوئی ورکیبل پروگرام ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے جمہوریت؟ میں تو کہتا ہوں یہ گورنمنٹ ہی نہیں ہے۔ جمہوریت تو پھر بات کی بات ہے کہ ہم اس کو کریں کہ پہلے تو یہ کہیں کہ یہ گورنمنٹ ہے، پھر اس کے بعد طے کریں کہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری۔ اور عوام کی نظروں میں تو جمہوریت کو اور بھی برا کر کے پیش کیا گیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ ملک کے اندر جمہوریت آپ نے لاگو نہیں کی، اپنی پارٹیوں کے اندر کیا آپ کی جمہوریت ہے؟ زرداری صاحب نے جو بے نظیر صاحبہ کے برسی پہ جو جلسہ کیا اس میں کہا جی جمہوریت کو ایک برے تاثر کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کون کر رہا ہے؟ اور ٹیلر میڈ جمہوریت لانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ خود عوام سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ اگر آپ دو لوگوں 4 لوگوں کی رائے سنتے رہیں، اپنی مرضی کی خبریں سننا پسند کریں، حقیقت سے منہ موڑ لیں، اگر آپ ریئلسٹک نہیں ہوں گے، آپ اگر لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ جا کے لوگوں کی رائے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور محض اپنے محل میں جو ہے وہ بند ہو کے رہ جائیں گے تو جمہوریت کو سب سے زیادہ نقصان آپ پہنچا رہے ہیں۔ بالکل یہی مطلب جو کٹ ٹو سائز قسم کی اپنی مرضی کی جمہوریت آپ لے کے آ رہے ہیں، جبکہ سارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہماری طرف سے اب بے فکر رہیے، ہم کوئی غیر جمہوری اقدامات نہیں کریں گے۔ نواز شریف صاحب اس حوالے میں سسٹم کے حوالے سے انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو بھی کم کروایا ہے، لوگوں نے کہا جی یہ فرینڈلی نواز شریف صاحب تو ابھی تک کہنے گیلانی صاحب نے کہا کہ نواز شریف سے بات کی ہے وہ ملتان اس کے باوجود ہمارے مقابلے میں امیدوار ہی نہیں لائیں گے۔ سر اس پر مزید بات بھی ہوگی، معذرت سے قضا کلامی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایک بریک کے لیے جانا ہے ناظرین۔ بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی کال بھی شامل کریں گے اور مزید خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ ہمارا نمبر ہے 0423631216 اور اب ہم بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی ہر قسم کی امداد غیر اعلانیہ طور پر بند کر دی۔ پاکستان نے امریکہ سے $2.5 ارب لینے ہیں۔ کیری لوگر بل کے تحت دیے جانے والے $450 ملین بھی براہ راست نہیں ملے۔ پاکستان کی امداد بند یا کم نہیں کی گئی، یاد نہیں اتحادی سپورٹ فنڈ کی آخری قسط کب جاری کی گئی تھی؟ امریکی سفارت خانہ۔ اور پھر اسی تناظر میں کچھ اور خبریں بھی ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کی یہودی لابی نے پاکستانی ایٹمی پروگرام کے خلاف مہم تیز کر دی ہے۔ اخبارات اور جرائد میں ایٹمی پروگرام اور ISI کے خلاف زہر آلود مضامین لکھے جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک میں پاکستان کے سفارت خانے پروپیگنڈا کا منہ توڑ جواب دینے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اس پر بات کرنے سے پہلے ایک کالر دلاور صاحب آپ کی اجازت لینا چاہیں گے، اور کالر بھی امریکہ سے ہی ہیں، محسن صاحب ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میری طرف سے آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ مؤدبانہ 2 پیسے اور 2 ڈائم عرض ہے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ قانون کے حلقوں میں قابل احترام شخصیت ہیں اور حسین حقانی کی وکالت کر رہی ہیں۔ ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے میمو گیٹ کیس کی ابتدائی سماعت کا فیصلہ کیا آیا کہ میڈیا میں جا کے ان کی طرف سے پری پوسٹرنگ اور پسند ناپسند کی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی۔ کیا مناسب نہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کو فیصلے کا موقع دیا جائے؟ ابھی تو کینیڈا میں موبائل کمپنی بلیک بیری کی طرف سے سابقہ سفیر کے فون کے ریکارڈ، ٹیکسٹ میسیجز عدالت میں پیش ہونے ہیں، اور بھی شواہد کا تانا بانا بننا باقی ہے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے کہ ایز اے لائر یو کین نیدر پروکلیم نور ایزیوم the privilege of swinging from both sides of the aisle۔ آپ نیوٹرل آبزرور بھی نہیں ہیں اس وقت، اپنی صلاحیتوں کا بروئے کار لائیں اور اب صرف اپنے
موکل کا دفاع کریں عدالت کی حدود میں رہتے ہوئے. بہت شکریہ آپ کا محسن صاحب, بہت شکریہ. آپ نے امریکہ سے کال کی. ایک اور کالر بھی ہیں, رشید غوری صاحب ہیں. السلام علیکم رشید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے گا رشید صاحب. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا جی, لیکن اب وہ شراب کے اوپر, شراب کی جو پابندی تھی برآمد کرنے کی وہ ہٹا لی گئی ہے. تو جب کہ اللہ نے فرمایا کہ شراب, سود, سور یہ حرام, اس کا کاروبار حرام, بے شک. تو ہمارے حکمرانوں کو کیا ہو گیا؟ اور کہنا یہ میری بات پوری ہونے دے, تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح سے اگر وہ پیسوں کے چکر کے اندر پورا ہمارا دنیا کے اندر نام بدنام ہوگا. جی. ہماری ایک اسلامی مملکت ہے, لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے کام نہ کرے. حکومت تو یہ کر رہی ہے کہ جوں کر دھن کیجیے, پاپ ہو یا پن. تو تھینک یو ویری مچ رشید غوری صاحب, آپ کا میسج پہنچ گیا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے محسن صاحب نے جو کال کی اور انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے جس طرح سے کیس ہارنے کے بعد جو ان کا رویہ تھا, جو ایٹیچیوڈ تھا, جو ریمارکس تھے, وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں. اور پھر اس پر انہوں نے کھلم کھلا یہ کہا بھی کہ میں جیل جانے کو بھی تیار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے عدلیہ کی آزادی کی مہم چلائی ہے, اب انہیں کم از کم عدلیہ کو اس طرح کے مطلب اس طرح نہیں الزام, مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. دیکھیں ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے, ہم لائر نہیں ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اس بات پہ مصر ہوں, کچھ ادارے, کہ جناب یہ سازش ہے, اٹس اے ریئلٹی, تو اگر وفاق یہ کہہ رہا ہو, جس میں بقول ان کے گورنمنٹ اور صدر صاحب سارے ہی شامل ہیں, صحیح, کہ جناب یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کو پھینک دیں, ختم کر دیں, تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کورٹ کے لیے, کسی بھی پنچایت لیول پہ بھی ایون جب دو فریق کہہ رہے ہوں, تو اگر جو پنچایتی بھی ہے, ایک عام چھوٹی سے چھوٹی عدالت کی میں بات کر لیتا ہوں, وہ بھی یہ کہے گا کہ لیٹ اٹ بی کلیئر بائی انکوائری, ایک انکوائری انیشیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ تو ایک انکوائری پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو بڑے ایک فراخ دلی کا مظاہرہ کیا, چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے, پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے, جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے, وہ اپنی تحقیقات بھی کر سکتے ہیں, دونوں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. آپ اپنی تحقیقات کر لیں, آپ اپنی فائنڈنگ کر لیں, ہو سکتا ہے دونوں مل کے ایک اچھا کنکلوژن دے دیں. بالکل صحیح. اور اس پر نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے ایک خبر بھی ہے کہ میمو تحقیقات پیپلز پارٹی فوج میں تناؤ بڑھے گا. نیو یارک ٹائمز کا یہ کہنا ہے جنرل کیانی اور شجاع پاشا کا کردار مرکزی نگاہ ہے جنہوں نے تحقیقات کا اصرار کیا. پھر ایک اور خبر کہ میمو پر تحقیقاتی کمیشن کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا. پاشا, سیکرٹری خارجہ, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ, اٹارنی جنرل اور جیمز جونز کو طلبی کے نوٹس. طارق صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ, ان کی کال شامل کریں گے. السلام علیکم طارق صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک میں ہر طرف انقلاب کی اور تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے جی, اور تمام پاکستانی طرح میں بھی خواہش مند ہوں کہ اس ملک میں تبدیلی آئے. میری جماعت کا نام ہے پاکستان عوامی انقلاب, اور میرا جو نشان ہے پارٹی کا وہ ہے پھانسی کا پھندا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اور اس قوم کے ناصروں سے پاک کرنے کے لیے کم سے کم میں 70 سے 80 لاکھ آدمیوں کو فوری طور پہ گولی ماروں. کیا آپ کا میڈیا اور آپ میرا ساتھ دیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. جی طارق صاحب, آپ نے بات کی, کیا کہنا چاہیں گے طارق صاحب کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو گولی مارنے کے بجائے اگر لوگوں کو آپ ایک سسٹم دے دیں, دیکھیں فرسٹریشن کم کریں. ہم ہر چیز کا حل جو ہے وہ گولی میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ایک اچھا ماحول دیں, ان کو ایک اچھا فیوچر نظر آئے, ایک ورکیبل پلانز دیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو ٹھیک کر لیں گے. اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے. بالکل. اور یہ قانون, ہم تو قانون سے چلتی رہی ہے, اب لوگ اسے تنگا لیں. میرا خیال ہے کہ لوگوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں خاص طور پہ, ان کو اب یہ گولی کے نام پہ یہ وائلنس کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا ورکیبل پروگرام جو ہے, اگر ہم اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کو ایک جینے کی امنگ دے دیں گے, ٹھیک طریقے سے ان کو ایک اچھا ایک اخلاص بھرا ایک پروگرام دیں گے,
تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے, پھر چند 100 رہ جائیں گے جن کو آپ کو پنش کرنا پڑے. ڈاکٹر صاحب کل کراچی میں وقت نیوز کی نشریات بند کرا دیں گی, اور وہ کیوں بند کرا دیں گی اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ آفاق احمد کے انٹرویو کے دوران کراچی میں وقت نیوز کی نشریات بند کرا دی گئی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل قدغن ہے. آپ کو جمہوریت کیا ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں, مطلب ہمارے حکمران بھی اور اتحادی بھی اور جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ یہی ہے برداشت. آپ اپنے اوپر تنقید برداشت. پارلیمنٹ کیا ہے, وہاں دونوں طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ہر طرح کی تنقید جو ہے وہ برداشت کرنی چاہیے. اور اگر آپ صرف اپنی اچھائیاں ہی دیکھنا چاہیں اور اپنی برائیوں کو بالکل برداشت نہ کر سکیں, کوئی آپ کے خلاف بات کر رہا ہو تو یہ چاہے کہ 6 گھنٹے تک لوگ آپ کو سنیں لیکن آپ 1 گھنٹے کے لیے کسی دوسرے کو برداشت, اگر آپ میں برداشت نہیں ہے تو آپ پھر کیسے لوگوں کو کیسے آپ کنونس کریں گے؟ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک جمہوریت پسند شہری ہیں یا ایک جمہوریت پسند پارٹی ہیں؟ آپ کو بلکہ اس تنقید ہے یا جو ہے اس کو سن کے اچھے مؤثر انداز میں اسی طرح آپ جواب دے سکتے ہیں. آپ کے پاس بھی رائٹس ہیں اور میرا خیال ہے میڈیا سب کو یہ رائٹ دیتا ہے. بالکل, ہم سب کو مناسب پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں اور سب کو موقع دیتے ہیں اپنا نقطہ نظر. اور مین سٹریم کی پارٹی بننے کے لیے آپ کو جو ہے اپنے اوپر تنقید جو ہے وہ برداشت کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. محض جلسے کرنے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دم سے ہو رہے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے یا کوئی کسی کو تعاون, ہزارہ صوبے کی قرارداد اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں, دوسری جانب بھیڑ چال ہے کہ جب ایک صوبوں کی بات ہو تو چلیں قراردادوں کا موسم آ جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تمام سیاسی پارٹیاں اور آفاق احمد کے انٹرویو کے دوران نشریات بند کرانے والے لوگ بھی میرا خیال ہے اپنے اندر جو ہے وہ برداشت, ٹالرنس جو ہے اس کا بھرپور مظاہرہ کریں, اس سے لوگوں کے دل جیتنے کی. بالکل صحیح فرمایا. خواجہ نعیم صاحب کی کال شامل کرنا چاہیں گے, کراچی سے ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. بات یہ ہے کہ آج کل صوبوں کی بڑی بات ہو رہی ہے. جی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی تمیز نہیں. یہ ان کا آخری خطبہ تھا. بے شک اتنی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ وہ صوبے بنا رہے ہیں, پختونخوا وہاں پر ہزارہ صوبہ کھڑا ہو گیا, پھر جب آپ سرائکی صوبہ بنیں گے بہاولپور صوبہ, پھر کراچی صوبہ, مہاجر صوبہ, بلوچستان میں پشتون صوبہ, پھر بلوچ صوبہ اور ہزارہ صوبہ. کیا اگر آپ انتظامی طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وسائل ہیں؟ کتنے گورنر, اتنے وزیر اعلیٰ, اتنی سیکریٹریٹ, یہاں کے لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں اور آپ کن ایشو کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ ملک سینسیٹیو ہے؟ ہمارے حکمران سینسیٹیو ہیں؟ ٹھیک, خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. وقت کی کمی, ایک اور کالر بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم طارق صاحب, ایک اور کالر ہے کراچی سے ہی. السلام علیکم جی. ہمیں کال ڈراپ ہوئی ہے, لیکن صوبوں کے حوالے سے جو خواجہ نعیم صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ تعصب کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر صوبے نہیں بننے چاہیے؟ لسانیات کی بنیاد پہ صوبے بنائیں گے تو وفاق کو ہی کمزور کریں گے. اس سے کیا ہمارے ملک کے پاس اتنے وسائل ہیں دوسری بات یہ نئے صوبوں کا متحمل ابھی میرا خیال ہے کہ اس وقت جس طرح کے کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ لا یعنی باتیں ہیں اس وقت. یہ اس طرح کی باتوں کے بجائے ہم یہ جو یونٹس ہیں پہلے ان کو کمپیکٹ کر لیں, ان کے لوگوں کے مسائل حل کر دیں, ان کو ایک بہتر انتظامی ڈھانچے فراہم کر دیں, تو یہی بہت بڑی بات ہوگی. پروگرام آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, ایک ٹرم آپ کی ختم ہوتی ہے, آپ دوسری ٹرم کے لیے لوگوں کو طرح طرح کے لالچ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم صوبے بنائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. پہلے 6 مہینے پہلے آپ خود کہتے ہیں کہ یہ ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے, یہ وزیر اعظم صاحب خود فرما چکے ہیں. صحیح, 1 سال پہلے, کم از کم زیادہ سے زیادہ 1 سال پہلے وہ فرما چکے ہیں کہ ابھی یہ ملک جو ہے صوبوں کی باتیں جو ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے. جیسے ہی آپ کو تھوڑا سا مطلب آپ کو کوئی سیاسی تھوڑا سا وہ ملتا ہے سپیس, تو آپ اپنے بیان سے پھر جاتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی اداروں میں کوئی تصادم نہیں, کبھی آپ کہتے ہیں اسامہ بن لادن کو کس نے ویزا دیا. تو آپ کو اب میچیور انداز میں میرا خیال بہیو کرنا چاہیے. ملک کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ, اور عورتوں کی طرح رونے سے فائدہ نہیں ہے وزیر اعظم صاحب. اب معاملات جو ہے نا بہت سارے آگے نکل چکے ہیں. دیکھیں جی, آپ اگر مسائل حل نہیں کر رہے, آپ بے شک روئیں جا کے جہاں مرضی, اگر آپ مسائل ہی حل نہیں کر رہے تو جمہوریت کو بھی, آپ سسٹم کو بھی, ملک کو بھی سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک اب وقت نہیں ہے کہ ملک صاحب ایک سیاسی جماعت کا تذکرہ رہ گیا. اسفند جلال ولی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ کھٹک رہا ہے
हमारे जहन में भी कि हमारी मुखालफत की वजह से काला बाग डैम मनसूबा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। असफंद यार, पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी, इमरान मर्दान में कामयाब जलसा करके दिखाएं, हुकूमत की रिट तस्लीम करके हथियार डाले मानों से मुज़ाकरात पर तैयार है। फिर एक और खबर है कि दहशत गर्दी का बहाना, भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया। काला बाग डैम पर असफंद यार वली साहब के बयान पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है इस बयान को इस तरह पढ़ना चाहिए कि एनर्जी क्राइसिस के जिम्मेदार हम हैं और हमारी वजह से आज लोग जो है वो सनतों को भी और घरों को भी जो है वो बिजली में, और वो तो बड़े फख्र से कह रहे हैं हमारी वजह से काला बाग डैम कि भारत किस तरह से पैसा देता रहा है। यही कहना चाह रहा हूं कि आप इसका मतलब ये है कि आप कन्फेस कर रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं कि आज ये मुल्क जो है ये तारीकी में डूबा हुआ है, लोड शेडिंग में लोग बिलक रहे हैं, सनतों को जो है वो एनर्जी नहीं मिल रही, मतलब वो पावर जो है वो नहीं मिल रही, उसके हम जिम्मेदार हैं क्योंकि प्रोग्राम हमारे पास है नहीं। हमने नफरत की सियासत करनी है। जुबान किसकी बोल रहे हैं हम? देखें जी, इस तरह तो हम अपने मुल्क दुश्मनों की जुबान बोल रहे हैं जो पैसा दे रहे हैं। मतलब देखें ना, फिर इस तरह के इल्जामात लगते हैं कि जी शायद ये मतलब ये भारत की जुबान। देखे ना, भारत जो है वो कोई मौका तो नहीं जाने देता हमारे किसी भी तरह, हमारे पानी जो है वो पानी चोरी नहीं बल्कि डकैती कर रहा है उस पे। और उसके बाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और उसके साथ साथ वो जो लिवरेज लेना चाहता है हमसे तिजारत का, और हमारे हुक्मरान आंखें बंद किए हुए हैं, और उसके साथ साथ कहाँ चाहता है कि हम कोई ऐसी चीजें हमारे यहाँ बने, उसकी तो कोशिश होगी, लेकिन हम लोग जो उसकी बोली बोलते हैं पहले हमें अपने गिरेबानों। मौजूदा हुकूमत में काला बाग डैम के हवाले से कोई मैं समझता हूँ पहले जो मौजूदा हुकूमत ने भी इस पर ये कहा था कि काला बाग डैम बनना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भी जो है वो इस तरह की ये नफरत की सियासत, खाम खा की एक जो नॉन इश्यूज की सियासत होती है, मैं इसको ये कहूंगा कि ये कर रहे हैं, या तो ये बताएं इनको टेक्निकली। देखें जी, शमसुल मुल्क साहब जो हैं वो भी खैबर पीके से ताल्लुक रखते हैं, साबिक चेयरमैन रहे हैं वापडा के, बहुत बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं कि टेक्निकली वो जब कन्विंस करते हैं लोगों को कि आए इससे कोई चीज नहीं डूब रही, कोई तो उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। महज आप नॉन इश्यूज की सियासत करके, इसका मतलब है आप एक नॉन इशू का झंडा उठा के जो है आप मुल्क को तबाह करना चाह रहे हैं, मुल्क के एनर्जी क्राइसिस का जिम्मेदार बन रहे हैं आप। ये किस तरह की सियासत कर रहे हैं? बिल्कुल सही फरमाया। और तमाम सियासतदानों को, तमाम सियासी जमातों को अपनी सियासत पर दोबारा नजरसानी करनी चाहिए कि अब उन्हें आइंदा इस साल में कहा जा रहा है कि इलेक्शन का साल हो सकता है, तो अवाम के पास जाना है और अवाम ऐसे लोगों को बिल्कुल मुस्तरद कर देंगे जिन्होंने मुल्क और कौम के खिलाफ फैसले किए हैं। और आज बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम है कागज का टुकड़ा। सरवर मुनीर राव साहब ने आज का कॉलम लिखा है। आईना दरियाना के नाम से लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि हुकूमत की नज़र में मेमो गेट स्कैंडल की दस्तावेज महज एक कागज का टुकड़ा है, उनकी नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सिवा अवाम की अक्सरियत तमाम सियासी जमातों के रहनुमा और इस कागज के टुकड़े को मुल्क की सलामती पर एक कारी ज़रब करार दे रहे हैं। इस कागज के टुकड़े की बुनियाद पर अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी से इस्तीफा लिया गया और इसी वाले से मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। मुख्तसर वक्त की कमी भी है, कागज का टुकड़ा है। मैं कागज के टुकड़े पे इतना अर्ज करूंगा कि अगर आप ये इसको कागज का टुकड़ा समझते हैं तो आप अपने सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब दें कि जनाब हम मंसूर एजाज को सू करने जा रहे हैं, उस पर हम दावा करने जा रहे हैं कि वो ये इस तरह के इल्जामात लगाता है और आप फिर करें ये। अगर आप उधर भी नहीं जाते, इधर भी कागज का टुकड़ा, तो आंखें बंद कर देने से तो ये मसला हल नहीं होगा। राइट, बिल्कुल सही। नाज़रीन बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त इदारे की जानिब। नाज़रीन आज का नवाए वक्त इदारे है कि अज़्म, इरादे और नेक नियति से एनर्जी बहरान पर काबू पाया जा सकता है। वक्त की कमी है, तमाम हम दिलावर चौधरी साहब से जानना चाहेंगे कि आप क्या तजवीज़ देंगे इदारे के तनाजुर में मौजूदा हुकूमत को इस साल में क्या अहम इक़दाम? देखिए जी, सबसे पहले तो इस साल से ये सब लोग तौबा करें और काला बाग डैम की तरफ आए, जो कि टेक्निकली जो है वो उस पर कोई भी ब्रीफिंग जो है ये ले लें, या तो टेक्निकली उसका जवाब दें। हमारा सबसे बड़ा जो है वो मसला जो है वो बड़ा बुनियादी मसला जो है वो हल हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ जो है दूसरे पावर जनरेशन के जो प्रोग्राम है उनको पावर की तरफ आए, थर्मल पावर की तरफ बेशक ना आए, वो महंगा है, लेकिन विंड पावर, लेकिन आपकी नियत ठीक नहीं है। जो कोयले के, मैं अर्ज करता हूँ, कोयले के जो इतने ज्यादा ज़खायर हैं, समर मुबारकमंद सब कह के थक गए, आप उनकी खिदमात से फायदा उठाएं और विंड से
ایک آپ کے جو ایک بڑے قابل انجینئر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 سے 3 ہزار میگا واٹ بجلی بغیر آپ صرف ہوا سے ہی پیدا کر سکتے ہیں. شمسی توانائی بہت بڑا سورس ہے پاکستان میں, تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ سارے اربوں ڈالر کے جو آپ کے پاس کول ہے, کوئلہ ہے, آپ اس سے بالکل, اور ایک بندہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں اس پر وائبل ورکیبل پروگرام دے سکتا ہوں, آپ یہ ساری اس طرف کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب آپ کی نیت ہی نہیں ہے. مختصراً عوام کے لیے میسج, عوام کے لیے یہ ہے کہ اس مرتبہ وہ پورے جو ہے وہ بڑے کمپیکٹ ہو کے لوگوں کو ان کے پروگرام کی طرف آئیں, جو بھی کہے کہ جی بڑے بہترین لوگ ہیں یا آ رہے ہیں, یا جو کہے 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, یا جو جمہوریت کا رونا روئے, اس کی بجائے ورکیبل وائبل پروگرامز جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں پولیٹیکل پارٹی. بالکل صحیح فرمایا. تھینک یو ویری مچ دلاور صاحب, آج تشریف لائے, بہت اہم موضوعات پر گفتگو, انشاءاللہ مزید بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی مختلف نشستوں میں. ناظرین, آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور آج نئے سال کے اس پہلے دن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو میسج ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ہم سب پاکستانی ہیں, نہ بلوچی, نہ پٹھان, نہ سندھی, نہ بنگالی, نہ پنجابی, ہمیں پاکستانی اور صرف پاکستانی کہلوانے پر ہی فخر ہونا چاہیے. کوئٹہ میونسپلٹی کی استقبالیہ میں 15 جون 1948 کو قائد نے فرمایا تھا, اور یقیناً آج اس سال کا پیغام یہ ہے, پہلے دن اس قائد کا بھی پیغام یہ ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہے, اور متحد ہو کر ہی ہم پاکستان کو موجودہ مشکل سے نکال سکتے ہیں. شاہ الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.